بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 60 میں کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم اپنے دشمن کے لیے جتنا بن پڑے قوت تیار رکھو۔ گویا جنگی تیاری، بھرپور جنگی تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنگی تیاری اگر اللہ کا حکم ہے تو یقیناً جنگی تیاری کرنا دینداری قرار پاتا ہے، اور ساری جنگی تیاری کی نگرانی جس شخص کی ذمہ ہوتی ہے اس کو سپہ سالار کہا جاتا ہے یا چیف آف آرمی سٹاف کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب بنا کہ ایک چیف آف آرمی سٹاف یا اسلامی لشکر کا سپہ سالار بہت بڑا دیندار ہوتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں کہا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے اس کو یعنی ایک انسان کو زندہ کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کو زندہ کیا۔ ایک ڈاکٹر ایک دو انسانوں کو نہیں، دسیوں انسانوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کی اس آیت کی روح سے ایک ڈاکٹر کا یہ عمل بڑا اللہ کے ہاں فضیلت رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہی عمل جو اللہ کے نزدیک فضیلت کا عمل ہے، جو اللہ کے ہاں صلے کا عمل ہے، وہی عمل دینداری کا عمل ہے۔ اور ایک ڈاکٹر جو ایک دو نہیں دسیوں انسانوں کو، اور دسیوں انسانوں کو زندگی دینے کی صورت میں دسیوں بار انسانیت کو زندہ کرتا ہے، گویا وہ بڑا دیندار ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یا جنرل غیر مسلم بھی ہوتے ہیں کیا؟ اور یہ عمل وہ بھی کرتے ہیں، نہ صرف کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں سے وہ جنگی تیاری کے حوالے سے بھی اور سائنس میں بھی بہت آگے ہیں۔ تو کیا غیر مسلم جنرلوں اور غیر مسلم ڈاکٹروں کو بھی ہم دیندار کہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک اصول بتا دیا کہ اگلی زندگی کا صلہ و ثواب کسی بھی نیک عمل کا پانے کے لیے ضروری ہے کہ عمل کرنے والا ایماندار ہو، مومن ہو، اللہ یوم آخرت اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو۔ اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کو اگلی زندگی میں چل کر کے اس کے بظاہر نیک اعمال کا صلہ نہیں ملے گا۔ قرآن کریم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 200 اور 201 میں کہتا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر، مطلب ہمیں دنیا عطا کر، وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا ان لوگوں کے لیے
آخرت میں کوئی صلہ، کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا بھی اچھی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا، وقنا عذاب النار، ہمیں آخرت میں عذاب نار سے بچا۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ہیں جن کو حصہ ملے گا ان کے عملوں کا، گویا اگلی زندگی میں چل کٹ کے۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 20 میں فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی آخرت کا فائدہ چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کے فائدے میں، یعنی آخرت کے فائدے میں یا آخرت کے صلے میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، مطلب دنیا ہی کا فائدہ چاہتا ہے، نوتہ منہا، تو ہم اس کی طلب کے مطابق اسی میں سے، یعنی اس دنیا میں سے اس کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ گویا یہ اصول بتا دیا کہ آخرت کا صلہ و ثواب جو جنگی تیاری کرنے کی صورت میں کسی کو حاصل ہوتا ہے، اور موت کے منہ میں جانے والے زخمیوں یا مریضوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچانے والے ڈاکٹر کا صلہ، مشروط ہے اس کے ساتھ کہ وہ ایماندار ہوں یا ایماندار ہو۔ اگر ایماندار نہیں ہے تو اس کو بظاہر اس کے نیک عمل کا یا اچھے عمل کا صلہ آخرت میں ہرگز نہیں ملے گا، البتہ اس کو اس دنیا میں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور وہ صلہ اس کی شہرت میں اضافہ، اس کو مالی منفعت ملنے کی صورت میں حاصل ہوگا۔ رہی اگلی دنیا تو وہ صرف ایمانداروں کے لیے ہے۔ لہذا قرآن کی ان وضاحتوں کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان لشکر کا سپہ سالار بڑا دیندار ہوتا ہے، اور ایک ڈاکٹر یقیناً بڑا دیندار ہے اگر وہ مسلمان ہے تو، اگر وہ مومن ہے تو۔ والسلام۔